بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، یا ایہا النبی، اے بلند شان والے، حسبک اللہ، کافی ہے تجھے صرف اللہ۔ کیا معنی کر رہا ہوں؟ کافی ہے تجھے او اوپر والی آیت، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ۔ اور جہاں پر کیا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی حسبک اللہ۔ یہ قانون ثالث برائے جہاد نبی کریم علیہ السلام، آپ کے لیے یہ قانون ہے، قانون جہاد۔ فرمایا اے نبی کافی ہے تجھے اللہ، ومن، اور ان لوگوں کو، اتبعکا، جنہوں نے تیری اتباع کی، من المؤمنین، ایمان والوں سے، ایمان والوں سے۔ تو معنی کیا میں نے کیا؟ من کا عطف کس پہ ہے؟ کاف ضمیر پہ۔ من کا عطف کس پہ ہے؟ کاف ضمیر پہ۔ معنی کیا ہوگا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، حسبک ومن، حسبک ومن، تجھے بھی کافی ہے اور تیرے متبعین کو بھی کافی ہے۔ کون؟ صرف اللہ۔ اللہ۔ جی۔ تجھے بھی اللہ کافی اور تیرے متبعین کو بھی اللہ کافی۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ معنی غلط ہے۔ یہ جو دوسرا معنی کرتے ہیں کہ لفظ اللہ پہ عطف ڈال کے، معنی کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی کافی ہے تجھے اللہ اور کافی ہیں تجھے تیرے متبعین۔ اللہ کافی ہے اور تیرے متبعین کافی ہیں، یہ معنی غلط ہے۔ بریلوی اور اہل تشیع انہوں نے اس پر زور لگایا، دونوں فرقوں نے، کہ جہاں پر جو عطف ہے وہ لفظ اللہ پر ہے، کاف ضمیر پر عطف نہیں ڈالا جا سکتا۔ اب جب علمی میدان میں شکست کھائی، کیوں نہیں ڈالا جا سکتا؟ اس کے تو کوئی ترکیب بھی کر لو، اور ترکیبیں بھی یہ حاشیہ دیکھیں، من اتبعک من المؤمنین، حسبک میں کاف ضمیر پر معطوف ہے، یا بقول امام زجاج یہ مفعول معہ ہوئے۔ یہ دوسری ترکیب بنے گی کہ مفعول معہ بنے گا، پھر بھی معنی ہوگا تجھے اللہ کافی، ساتھ مومنوں کو بھی اللہ کافی۔ تجھے اللہ کافی، تیرے ساتھ مومنوں کو بھی اللہ کافی، تو یہ مفعول معہ بنے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہوگی، من اتبعک من المؤمنین کذالک۔ من اتبعک مبتدا ہوگا، کذالک خبر محذوف ہوگی۔ کتنی ترکیبیں ہو گئی؟ 3۔ پہلی ترکیب کہ من کا عطف کاف پہ، یہاں ایک قول ہے سیبویہ کا کہ یہاں معطوف اور معطوف علیہ میں فاصلہ آ رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، سیبویہ کہے تو کوئی دوسرے نابی قائل ہیں، تو امام سیبویہ کوئی پیغمبر نہیں ہے کہ امام سیبویہ نے کہہ دیا تو کام پکا ہو گیا۔ تو یہ امام سیبویہ کی بات ہے، بات سے کوئی اثر نہیں پڑتا، باقی نابی اس پہ موجود ہیں۔ اور عطف تب منع ہے کہ کوئی التباس ہو، جہاں کوئی التباس نہیں، وجہ اوپر آ گئی ہے، انا حسبک اللہ۔ اور میں نے وجہ دوسری بیان کی، قل حسبی اللہ، کافی ہے مجھے صرف اللہ، انا حسبک اللہ، کافی ہے تجھے صرف اللہ، الیس اللہ بکاف عبدا۔ تو یہ ساری آیات یہ بتا رہی ہے کہ یہ من کا عطف لفظ اللہ پہ قطعا نہیں،
اور اس پر زبردست بات کی ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں بہترین بات کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جہاں پر نحو کے اصولوں پر بھی بہترین بات کی، مفصل بات حافظ کی کتاب میں۔ لیکن معنی یہ ہوگا یا ایھا النبی، اور یاد رکھو دوسرا کوئی احتمال نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بولو بولو، نحوی احتمال جہاں نہیں چلے گا۔ یہ جو نحوی احتمال ہے یہ صریح نصوص کے خلاف ہے، دوسری نصوص جو میں نے پڑھی اس کے خلاف ہے۔ تو عموماً غلطی یہی ہوتی ہے کہ نحوی یا صرفی یا فنی احتمال جب آتا ہے تو پھر آیت کا معنی گڑبڑ کیا جاتا ہے۔ تو جو فنی احتمال ہے وہ فن تک رہے، آپ شرح میت نہیں پڑھ رہے، اور یا کافیہ اور شرح جامی نہیں، یہ قرآن ہے۔ یہاں پر احتمال جو نحوی احتمال ہیں یہ ایسے ہے جیسے صوفیوں کو وسوسے پڑتی ہیں، جیسے وسوسے کی کوئی حیثیت نہیں، یا ان احتمالوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن بادشاہ کا کلام ہے، سارے نحوی نیچے ہیں، سب سیب بے شیس بے سب نیچے ہیں۔ حسبک اللہ بمن اتبعک من المؤمنین، کافی ہے تجھے صرف اللہ، بمن اور ان لوگوں کو جنہوں نے اتباع کی تیری، من المؤمنین ایمان والوں سے، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، قانون رابع، قانون ثالث کا حاصل یہ تھا کہ میرے پیغمبر میدان جنگ میں بہادر بن کے رہو، مومنین کو بھی کہہ دو اللہ کی مدد پہ بھروسہ رکھنا ہے، تیری مدد بھی کرنے والا اللہ اور تیرے مجاہدوں کی مدد کرنے والا بھی اللہ، اس لیے ڈٹ کے رہو، میری مدد آئے گی۔ اور اب آیا چوتھا قانون، یا ایھا النبی، اے نبی، اے بلند شان والے، حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، شوق دلاتے رہو، ابھارو ایمان والوں کو، علی القتال، قتال پر شوق دلاتے رہو ایمان والوں کو لڑنے کا۔ تو یہ قانون حضرت شیخ القرآن اس کا معنی کرتے تھے کہ جہادی بھرتی جاری رکھو، جہاد کی بھرتی جاری رکھو، نئے نئے مجاہدین بھرتی کرو، اور یہ جو مجاہدین ہیں ان کو ٹریننگ دو۔ حرض المؤمنین، حرض یحرض تحریضاً، ابھارو، بر انگیختہ کرو، اور انہیں قتال پر، اور بتاؤ ان کو کہ مشرک خنزیر سے بدتر ہے، اور بتاؤ ان کو کہ مشرک نرا گند ہیں، اس گند کو ختم کرنا ہے اور ان خنازیر کو مارنا ہے، ان کو غیرت دلاؤ، مشرکین کی نفرت ان کے سینوں میں بھرو، اور ان کو قتال کے فوائد اور برکات ذکر کرو، اور ان کو تیار کرو۔ یہ تیار تب ہوں گے اگر مجاہد کے دل میں مشرک کی نفرت نہیں ہوگی تو لڑے گا، وہ تو جب قریب ہوگا تو پھر کوئی بوسہ شوسہ لے گا، یا کوئی مسواک دے دے گا، یا عطر شطر دے دے گا، تو یہ دے گا۔ اس لیے ہر رز میں ہر وہ چیز داخل ہے جس میں مشرکین کے خلاف نفرت کوٹ کوٹ کے بھر دو، اور جب آئیں تو یوں لگے کہ سامنے خنزیر کا بچہ گزر رہا ہے، کوئی رحم نہ آئے، ہر طرح کی ٹریننگ دو اور بھرتی جاری رکھو۔ حرض المؤمنین علی القتال، شوق دلاتے رہو ایمان والوں کو لڑنے کا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم، اب ذرا خیال سے پڑھنا ہے، ان یکن، اگر ہوں تم میں،
تم میں سے یعنی ایمان والے 20 20 صابرون مستقل مزاج ڈٹ کے رہنے والے یغلبو تو غالب آ جائیں گے 200 پر بَإِن یَکُم مِّنکم اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 یغلبو الفا تو غالب آ جائیں گے 1000 پر من الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بے انہم اس وجہ سے قوم لا یفقہون اس سبب سے کہ وہ قوم لا یفقہون سمجھتے نہیں دین کو یا سمجھتے نہیں قتال کو الآن خفف اللہ عنکم اب بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے تم سے بعلما بہت تعلیلیہ ہے کیونکہ جان لیا اللہ نے ان فیکم ضعفن کہ بے شک تمہارے اندر کمزوری ہے فَإِن یَکُم مِّنکم پس اگر ہوں تم میں سے 100 صابرۃ 100 صابرۃ مستقل مزاج یغلبو 200 غالب آ جائیں گے 200 پر بَإِن یَکُم مِّنکم اور اگر ہوں تم میں 1000 یغلبو 2000 غالب آ جائیں گے 2000 پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے واللہ مع الصابرین اور اللہ ہے ساتھ صبر کرنے والوں کے مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ذرا دیکھو یہاں پر ایک اہم ضابطہ ذکر کیا گیا این یکن اس کا تعلق ہے ما قبل کے قانون کے ساتھ۔ وہ شروع میں اذا لقیتم الذین کفروا یہ قانون اول پہلے حصے کا پہلا قانون ہے۔ اس میں آ رہا ہے کہ فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا اس کے ساتھ تعلق ہے فرار کے ساتھ۔ تو اب ذرا سمجھو اس کی دو تقریریں ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں صرف 2 آپشن رکھے تھے فرار کے، 2 صورتیں مستثنا کی تھی، ایک تحیز کے لیے اور دوسرا تحرف کے لیے۔ اس کے علاوہ فرار منع ہے، لیکن جہاں اسی ضابطے کی مزید تشریح کر دی کہ پہلے فرمایا کہ اگر تم میں 20 مستقل مزاج ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 100 ہو تو کافر اور مشرک 1000 ہو اس پہ غالب آئے گا۔ الآن خفف اللہ اب اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر تم میں 100 ہو تو 200 پر 1000 ہو تو 2000 پہ غالب آئے گا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تقریر یہ ہے کہ بعض مفسرین نے الآن سے ما قبل جو مضمون ہے اس کو منسوخ ٹھہرایا کہ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ 200 سے مقابلہ کرنا ضروری تھا اور 100 کا 1000 سے، لیکن اب تخفیف ہو گئی اور اب دشمن 2 گنا ہو تو پھر مقابلہ کیا جائے گا، لیکن اگر 2 گنا سے بڑھ گیا تو فرار اختیار کرنا جائز ہے۔
فرار اختیار کرنا جائز ہے، مقابلہ نہ کرنا جائز ہے۔ تو یہ ما قبل والا حکم بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا الآن سے، لیکن حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ منسوخ نہیں۔ کیسے منسوخ کرو گے؟ پیچھے ایک تو کھڑا ہے حرض المومنین علی القتال، تو تحریض علی القتال تو ویسے نہیں منسوخ ہو سکتی، اور دوسرا جو ہے ان یکم منکم عشرون، یہ خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ اور یہ یاد رکھو نسخ اخبار میں نہیں ہوتا، انشاء میں ہوتا ہے۔ انشاء میں تو نسخ ہوتا ہے لیکن اخبار میں نہیں ہوتا۔ اخبار نسخ فی الاخبار مستلزم ہے کذب فی الاخبار کو، کہ یہ اس میں کذب ہے، اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے، منسوخ نہیں۔ تو پھر مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ عشرون صابرون، پہلے 10 کا 200 سے مقابلہ کرنا فرض تھا اور فرار جائز نہیں تھا، اب فرض نہیں رہا، فرضیت منسوخ ہوئی ہے، بلکہ اب یہ ہے کہ 2 گنا دشمن مقابلے میں ہو تب قتال سے فرار منع ہے، اور اگر کم ہے تو فرض نہیں ہے قتال کرنا، کرو تو اجازت ہے، کرو تو اجازت ہے لیکن فرض مقابلہ نہیں، تو صرف فرضیت منسوخ ہوئی۔ اور اس کی دلیل بعد میں صحابہ کا جہاد ہے کہ 60,000 کے مقابلہ، کئی لاکھوں کے مقابلہ، 3 لاکھ کے مقابلہ میں 60,000 فوج، اور کئی لاکھوں کے مقابلہ میں بالکل مختصر سی فوج، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کے دور میں سعد بن ابی وقاص، عبیدہ بن الجراح، ان کمانڈروں کے تحت بالکل مٹھی بھر جماعت لاکھوں کی فوج سے ٹکراتی رہی۔ تو مطلب یہی ہے کہ فرض نہیں، فرضیت صرف منسوخ ہوئی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوا۔ آج بھی اگر حالات ایسے ہوں تو 20 مواحد 200 مشرکوں پر وہ لڑیں تو بالکل صحیح ہے، لڑ سکتے ہیں۔ ہاں، جس دن ہم ادھر گئے تھے تو یہ تھوڑے سے مجاہد تھے، اور ہمارے پاس مجاہدین تھوڑے سے تھے، یہ پنڈی جو وہ ابو جہل وغیرہ سے مناظرہ تھا تو ہمارے پاس، لیکن اس دن بھی وہی چیز ہوئی، کافروں کو 3 گنا نظر آ رہے تھے، جیسے جنگ بدر میں ہوا تھا تو وہ زیادہ نظر آ رہے تھے مسلمان۔ تو ہم گئے، ہم تو تھوڑے سے چند لوگ تھے جو گاڑی پہ گئے، کتابیں بھی گاڑیوں میں تھی، ساری ڈگیاں گاڑیوں کی بھری ہوئی تھی کتابوں سے، اور ہم وہاں جب گئے تو ہم چند لوگ تھے لیکن ان کو 300 نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا واقعی بھائی، کسی کو 70-80 نظر آ رہا تھا، کسی کو 300 نظر آ رہا، یعنی مشرک اس طرح بدحواس ہو گئے کہ کسی کو 300 نظر آتے تھے، کسی کو 70-80 نظر آ رہے تھے، اور مجاہد ہمارے تھوڑے سے تھے۔ 30 سے 300 بنے، ہاں 30 بندوں سے 300 بنے تھے، ہاں 30 سے 300 بن گئے۔ بدر میں بھی اسی طرح ہوا تھا، مسلمان 300 تھے اور مشرکوں کو بہت زیادہ نظر آ رہے تھے۔ ہاں بھائی، تو یہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو بھائی، آپ کو مسئلہ سمجھ آیا؟ ہاں، اب دیکھو، یغلبوا مئتین وإن یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ، بإذن اللہ، بأمر اللہ، بتوفیق اللہ، اللہ کی توفیق اور اللہ کے امر سے، واللہ اس کی علت ہے، او پیچھے صابرون، صابرون جنگ میں وہی ہوں گے جو مستقل مزاج ہوں، جہاد وہی کریں گے جو
मुस्तकिल मिजाज हूँ। یہ نہیں ہے جو سبق نہیں پڑھ سکتا وہ جہاد کیا کرے گا؟ جو سبق میں بھاگتا ہے مفرور، کوئی کدھر لیٹرین کی طرف، کوئی جناب تہخانے کی طرف، کوئی کمروں کی طرف، تو یہ عبداللہ ابن ابی کیا کرے گا؟ جہاد۔ تو جو سبق سے بھاگنے والا ہے وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو سبق سے بھاگنے والے ہیں ان کو فارغ کر دو، کیونکہ یہ صرف کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے، یہ صرف کھانے پینے والے جا رہے ہیں، گپ شپ والے، حلوہ شلوہ ہو اور روٹی شوٹی ہو تو یہ شیر ہیں، اور سبق پڑھنا ہو تو یہ بلیاں ہیں۔ تو یہ پھر میدان میں کیا ہوگا؟ تو میدان میں بھی پھر وہی ہوگا جو ہوتا رہتے۔ ہاں بھئی دیکھو